نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ قرآن کورس کی 5ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. آج ہم سورہ النبا کی آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 21 کو سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. یوم کا لفظی ترجمہ ہے دن، لیکن یہاں پر پورے ترجمے میں جس دن کا لفظ استعمال ہوگا تاکہ ترجمہ مکمل ہو جائے. ینفخو پھونکا جائے گا، یہ بھی فعل ہے، جس دن پھونکا جائے گا. فی الصور یہ دو لفظ ہیں، ایک فی کا ترجمہ ہے میں، اور ایک سور کا ترجمہ سور ہی ہے. فی الصور اس طرح ترجمہ ہو جائے گا سور میں. سور ایک سینگ کی طرح کی چیز ہے جس میں پھونکا جائے گا. فتأتون یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک فا اس کا ترجمہ یہاں پر پھر ہے، اور دوسرا تأتون یہ فعل ہے، یہ فعل مستقبل کا ترجمہ دے رہا ہے. تأتون اس کا ترجمہ ہے تم آؤ گے، تم آؤ گے. اس طرح فتأتون کا ترجمہ ہو گیا پھر تم آؤ گے. افواجا، افواج جمع ہے فوج کی، افواج جمع ہے فوج کی. فوج ایک جماعت، ایک گروپ کو کہتے ہیں، گروپ یا ایک جماعت، اس کو فوج کہتے ہیں. تو افواجا فوج در فوج، یا یوں ترجمہ کر لیں پھر تم آؤ گے جماعت در جماعت. وفتحت السماء و اور فتحت یہ بھی فعل ماضی ہے، یہ پاسٹ کا ورب ہے، اس کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے کھول دیا گیا. اس کا ترجمہ ہے کھول دیا گیا، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ پاسٹ کا نہیں ہے، یہ کنورٹ ہے فیوچر ٹینس کے اندر. تو یہ فیوچر کا ورب بن جائے گا اور یہ فعل مستقبل کا اس کا ترجمہ کیا جائے گا. لہٰذا یہاں پر ترجمہ ہوگا اور کھول دیا جائے گا، اور کھول دیا جائے گا. السماء یہ نام ہے آسمان کا، آسمان. فکانت یہ بھی دو لفظ ہیں، فا اس کا ترجمہ ہے پھر، اور کانت اس کا ترجمہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ بھی اسی طرح ہے. کانت ویسے تو پاسٹ ورب ہے، یعنی یہ فعل ماضی ہے، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ فیوچر کا ہو رہا ہے. یہاں پر اس کا ترجمہ فیوچر کا کیوں ہے؟ اور اس جیسے جو اور ورب آ رہے ہیں، جیسے آگے سیرت ہے، کانت ہے، ان کا ترجمہ فیوچر والا اور مستقبل والا ہم ترجمہ کر رہے ہیں. یہ عربی گرامر کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے، اور یہ باتیں کچھ ڈیٹیل چاہتی ہیں جس کا ابھی موقع نہیں ہے. یہاں ہم کیونکہ لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے اتنی بات سمجھنا کافی ہے کہ یہاں ترجمہ فعل مستقبل والا کیا جائے گا. تو ترجمہ ہوگا ہو جائے گا. فکانت کا ترجمہ ہوا تو ہو جائے گا. ابوابا، ابواب جمع ہے باب کی، اور باب دروازے کو کہتے ہیں. تو ابوابا اس کا ترجمہ ہو جائے گا دروازے، دروازے. وسیرت
اور سیرت کا ترجمہ چلائے جائیں گے، یہ بھی فعل ماضی ہے لیکن یہاں پر ترجمہ مستقبل والا ہوگا۔ جبال، جبال جمع ہے جبل کی، اور جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، جبال کا ترجمہ پہاڑوں کو، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت یہ پھر پہلا لفظ ہے تو ہو جائیں گے سرابا ریت، سراب چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں ریت۔ انا کا ترجمہ ہے بے شک، انا کا ہمیشہ ترجمہ بے شک ہی ہوتا ہے۔ جہنم، جہنم کانت ہے مرصادہ گھات میں، گھات میں، جہنم ہے شکار کے انتظار میں، گھات کہتے ہیں جو شکار کے انتظار میں بیٹھا ہو، جہنم ہے گھات میں۔ للطاغین، یہاں پر للطاغین یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لام، اس کا ترجمہ ہے کے لیے، اور دوسرا ہے طاغین، یہ طاغی کی جمع ہے، اور طاغی کہتے ہیں حد سے گزرنے والا، سرکش، سرکش جو حد سے گزرنے والا ہے اس کو طاغی کہتے ہیں، تو طاغین حد سے گزرنے والا، اور للطاغین کا ترجمہ ہو جائے گا سرکشوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ، مآب کہتے ہیں ٹھکانہ، سرکشوں کے لیے ہے ٹھکانہ۔ اب ان آیات کریمہ کا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ یوما جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فتأتون پھر تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، جماعت در جماعت، وفتحت اور کھول دیا جائے گا، سماء آسمان، فکانت تو ہو جائے گا، ابوابا دروازے دروازے، وسیرت اور چلائے جائیں گے، جبالو پہاڑ، فکانت تو ہو جائیں گے، سرابا ریت، ان بے شک، جہنم جہنم، کانت ہے مرصادہ گھات میں، شکار میں، للطاغین سرکشوں کے لیے ہے، مآبا ٹھکانہ۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا